سنیو جاؤ، اپنی خیرت زندہ کرو، ایمان تازہ کرو. ہاں جی سانو سب کچھ برداشت ہے. بجلی دا لوڑ ہوئے، گیس دا لوڑ ہوئے، ہاں جی آٹا نہ ملے، بجلی نہ ملے، سب کچھ حضور دے غلام برداشت کر لے لیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت تے کوئی کمپرومائز نہیں. جڑا بندہ خیرت مند ہے، میں کہو کبیت دے دکانداروں تواڈے تے بھی لکھاں سلام. جنہاں نے فرانس نو آج انٹرنیشنل لیول تے پیغام دیتا، اپنی دکاناں دے وچوں انہاں دے بسکٹ چک کے باہر مارے، انہاں دی پروڈکٹ چک کے باہر ماریاں، ہاں جی انہاں دی مصنوعات چک کے باہر ماریاں. تے او پاکستان دے اندر بھی، ہاں جی اٹک دے اندر بھی حضور دے غلام پیدا ہوئے، انہاں نے اپنی دکاناں چوں انہاں دی مصنوعات چک کے باہر ماریاں. اے جی یہ گھاٹا پہ جائے گا، دکانداری دے اندر نقصان ہو جائے گا. میں کیا بندہ خدا رب دی ذات تے توکل کر، جس ایک مرتبہ حضور دی عزت تے عظمت اور ناموس سے پہلا دین دی غرض ہے کہ کام کر کے بھی اللہ تیریاں نسلوں میں انہاں رزق دے گا، کبھی کمی نہیں آئے. اللہ تیریاں نسلوں میں تو تے تم رہا، تیریاں نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایڈی روزی تے دا رزق عطا فرما دے گا، تیرے باہو گمان دے اندر بھی نہیں ہو سکتا. اللہ محبوب دی ذات تے عزت تے پہلا دین والے نو نوازا کے سمجھا. ہاں جی وہ غیرت مند دکاندار نے، وہ غیرت مند حضور دے غلام نے، جنہاں نے انہاں دی مصنوعات دا بائیکاٹ کیتا. جیڑی مصنوعات LU لکھیا ہویا ہے، ہاں جی وہ ساریاں انہاں دی پروڈکٹ نے، انہاں دی مصنوعات نے. ہاں جی مزید تفصیل تشریح دیکھنی ہوئے، پڑھنی ہوئے تے او جڑا نا تقریباً ہر گروپ دے اندر میں نوجوانوں دے کول موجود ہیں. گروپ دے اندر واٹس ایپ دے اندر وہ مصنوعات باقاعدہ کتاباں بھیجیاں جا رہی ہیں. کیا فرانسیسی مصنوعات نے انہاں تو بائیکاٹ کیتا جائے تے دل و جان تو بائیکاٹ کیتا جائے. محبوب جڑا تیرا نہیں بنیا اساں انہوں اپنا بنا کے کی کرنا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت اور عظمت تے پہرے دی گل آوے تے پاکستان دے اندر اے مرید کے دور دے نال اوتھے عیسائیاں نے بھی جلوس کڈیا. عیسائیاں نے بھی جلوس کڈیا ہے. انہیں کیا فرانسیسیاں نے اینی بکواس اینی گندگی پھیلائی تو کیوں پھیلائی؟ لیکن گل یہ مطلب یہ نہیں کہ اپنا عیسائیاں نے بڑا بیمار کا مار لیا. ہاں جی عیسائیاں نے بہت بڑا کوئی کام کیتا. میں کہا گندا ہی ہوتا ہے. کدی کوئی چنگا کام کر دے تو یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چنگا ہو گیا. گند ہی ہوتا ہے. الکفر ملت واحدہ، کفر ایکو رستے تے چلتا ہے. پاویں وہ عرب دا کفر ہوئے، پاویں روم دا کفر ہوئے، پاویں ہندوستان دا کفر ہوئے، کفر سارا دا سارا ایک پاسے چلتا ہے. لیکن افسوس مسلمان حکمرانوں پہ، ہاں جی افسوس سچ افسوس کہ جڑے بے غیرت بھی ہو گئے تے بے حس بھی ہو گئے، لعنتاں دے مستحق بھی ہو گئے. میں کیا وہ بھی سلطان ہے سے اورنگزیب عالمگیر اے بندرگاہ سی نا جڑی کہ تو پہلی جہاز پہلی بیڑے حاجی دی طرف جاندے سن، عمرہ کرن دی طرف جاندے سن. ایتھے حاجیاں دا بیڑا جان لگیا تے ہندو مہاراجے راجے نے انہاں حاجیاں تے حملہ کیتا، انہاں دا عزت تے حملہ کیتا، انہاں تے ظلم ستم کیتا اور ماریا کٹیا. تے سلطان اورنگزیب عالمگیر نے اپنی ساری فوج دا رخ اس پاسے کر دیا. اس ہندو مہاراجے کی طرف ساری فوج دا رخ اس پاسے کر کے اس راجے نو دنیا دی کھاٹ چکائی، معافی منگوائی، نیست و نابود کیتا کروایا. میں آکھیا واہ سلطان اورنگزیب عالمگیر تیری قبر تے لکھا سلام ہومن، تیری قبر میں کروڑا رحمت عطا فرما دے کہ تینوں حاجیاں تے بھی غیرت آ گئی، ایتھے نبیاں دیاں ذاتاں تے بھی غیرت پائی نہیں. تینوں حاجیاں تے بھی غیرت آ گئی کہ اللہ رسول نے مہمان بن کے جاندے تے ہندو دی ہمت کیویں ہوئی، تے راجے دی تے مہاراجے دی جرأت تے ہمت کیویں ہوئی کہ اللہ رسول نے مہماناں نو تنگ کرن. میں کیا بات سلطان اورنگزیب عالمگیر تم مسجداں بھی بنا دتیاں، مدرسے بھی بنا دیتے، کتاباں بھی چھپا دتیاں، فتاوی عالمگیری بھی لکھوا دیتا. اللہ تیری قبر تے رحمتاں نازل فرمائے. لیکن کاش جاندیاں آن آلے حکمرانوں بھی کوئی غیرت دی پھکی دے جاندے، انہاں نو کوئی غیرت آ جاندی یا کوئی گولی کھا لیندے کہ قرآن جائے انہاں نو حاجیاں تے بھی غیرت آ
جیسا؟ ہے کوئی طارق بن زیاد؟ ہے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی؟ ہے کوئی سلطان نور الدین سنگی؟ ہے کوئی اورنگزیب عالمگیر؟ کوئی جواب ہے نہیں. ہم نہ عالمگیر ہے، نہ کوئی سلطان محمد قاسم ہے، نہ کوئی سلطان التمش ہے، ہاں جی نہ کوئی طارق بن زیاد ہے. ہاں جی یہ امت جڑا کام ہے یہ اندروں کفر نے کرنا سی، کافر نے کرنا سی، وہ ایمان برباد کر چکے ہیں، انہاں دے وچوں غیرت کھو چکے ہیں. ہاں جی اقبال نے اس سے طرف اشارہ کیتا سی کہ یہ فاقہ کا شموت سے ڈرتا نہیں تھا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اقبال کہتا مسلمانوں کی سب کو بڑی طاقت اس کے مصطفیٰ ہے، محبت رسول ہے. اگر انہاں دے کول غیرت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت کوئی پاور انہاں کو شکست نہیں دے سکتی. جب محبت رسالت کا جذبہ ختم ہو گیا پھر جدھر مرضی انہوں نے پوچھ تو پڑھو، منہ تو پڑھو، جدھر مرضی انہوں نے لے جاؤ، کیونکہ غیرت ختم ہو جائے. جدو غیرت ختم ہو گئی تو پھر جی میں مرضی انہوں نے لٹاڑ دے رہا ہوں. اے غیرت ختم ہوئی تو برما نے لٹاڑیا گیا. غیرت ختم ہوئی تو مسلمانوں نے ملکہ دے ملک تباہ و برباد کیتے گئے. شام دی اٹھ دے نال اٹھ بتا دیتی. اجی کئی مزارات اولیاء شہید کر دیتے، کروا دیتے. اجی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد دے اندر جنہ دا نام ہے انہاں دا مزار شہید کیتا گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار تے بم مار دیتا گیا. اجی صحابہ دیاں قبراں بلڈوز کیتا گیا. وجہ ایک ہوئی ہے اجی جدو جذبہ ختم ہو جائے کئی لوگ کئی بابے کئی پڑھا لکھا طبقہ اندر دی تسی جذباتی تقریرہ کر دے لے، تسی جذباتی تقریرہ کر دے لے. میں کیا انہاں جذبات تو بغیر کہ کچھ بچنا ہی کوئی نہیں، جذبات تو بغیر کہ کچھ پیچھے رہتا ہی نہیں. جذبات ہی ہونے نے جڑے مردہ دلوں ہی دلے تے زندہ کر دے. جذبات نہ ہوئے تھے ایمان کھانا، جتھے ایمان ہوتا ہے اتھے جذبہ ہوتا ہے، جتھے ایمان ہوتا ہے اتھے ہی اینڈ کا جذبہ نہیں چاہیے اور غیرت اللہ تعالیٰ چاہیے. جتھے ایمان ہوتا ہے اتھے ہی جذبہ چاہیے، جذبہ ہوتا ہے. جتھے ایمان ہی کوئی نہیں ہوتے جذبہ کھانا. ہاں جی جاگن کی ضرورت ہے. حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا پیارا پیغام دیتا. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے نہیں ہو چوروں